کے بعد وہ تمام اسٹیٹس کو کی طاقتیں جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف اکٹھی ہو گئی ہیں. کہنا علی محمد خان صاحب کا. حبیب اکرم صاحب کی طرف آتا ہوں. حبیب اکرم صاحب، آپ کی پاکستانی پالیٹکس اور پاکستانی سیاست اور خاص کر کے جو الیکٹورل ڈائنامکس ہیں اس پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے. آئی ہیو ریسپیکٹ فار یور انالیسس. یہ جو اس وقت برین ویو ہے جو ہم مسلسل سن رہے ہیں گزشتہ کئی دنوں سے، اس میں انٹینسٹی آ رہی ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ورسز ڈسکوالیفیکیشن گیم ہوگی. عمران خان ول بی کنفرونٹڈ ود اے فیٹ اکمپلی کہ ان کو بھی ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. پھر ان کے سامنے ایک آپشن ہوگی کہ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے، باقی جماعتوں کے ساتھ مل کے سب کی ڈسکوالیفیکیشن کو ختم کرنے کو اپروو کریں گے. ایک تو یہ پوائنٹ، اور پھر دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب جب تک نہیں آئیں گے پی ایم ایل این کو لیڈرشپ نہیں مل سکے گی الیکشن کی، اس لیے ان کو واپس آنا ہے، کیسز ختم ہونے ہیں اور پھر کہیں مارچ اپریل میں جا کے الیکشن ہوں گے اور الیکشن کو روکا جائے گا جتنی دیر تک وہ اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے اس بدلی ہوئی سیاست میں نواز شریف صاحب کے پاس وہ میجک ہوگا جو آج سے چند سال پہلے ان کے پاس ہوا کرتا تھا؟ دیکھیے، جو اس وقت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے اور اس کی ظاہر حکومت بھی ہے پلس پیپلز پارٹی، ان ساری جماعتوں کا خیال یہ ہے کہ یہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو اپنے جیسا ثابت کر دیں. مثال کے طور پہ عمران خان نے ان کے اوپر متعین الزام لگائے کہ یہ سب ایک جیسے ہیں، نمبر 2 یہ سب کرپٹ ہیں، نمبر 3 یہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے وغیرہ وغیرہ، اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے. اب ان تینوں الزامات کو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے واپس عمران خان پر لگانا ہے. اسی صورت میں عمران خان اس سطح پہ آئیں گے بیانیے کے حوالے سے کہ جہاں پہ پی ڈی ایم کہے گی کہ آپ لوگ جو ہیں اس کو کسی اصول کی وجہ سے پسند نہیں کرتے بلکہ یہ تو ہم جیسے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے چند دنوں سے یہ باقاعدہ طور پر کوشش ہو رہی ہے کہ مثلا آپ جب سے عمران خان حکومت میں آئے ہیں، عمران خان کو کہا گیا یہ سلیکٹڈ ہے. کیا اس سے پہلے کوئی اس طریقے سے حکومت میں نہیں آیا جس طریقے سے عمران خان آئے؟ تو ساری جماعتوں نے 3 سال کیمپین کی کہ یہ سلیکٹڈ ہے سلیکٹڈ ہے سلیکٹڈ ہے، اور آخرکار بہت سارے لوگ یہ ماننے کے لیے تیار بھی ہو گئے کہ ہاں یہ سلیکٹڈ ہے. اس کے بعد دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو بالکل نالائق ہیں، ان سے اکانومی نہیں سنبھل رہی. کیا اکانومی پاکستان پیپلز پارٹی سے بہت زیادہ سنبھل رہی تھی یا پی ایم ایل این بہت اوپر لے گئی تھی؟ ایسا نہیں تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک نیریٹو بنایا. اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ چاہا یہ جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے انفیکٹ کہ عمران خان کو جو پاکستان کے پاور سٹرکچر کی ایکویشن ہے اس میں سے باہر نکال دیں. اب مثلا آپ دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب کہ عمران خان جب سے اقتدار سے باہر نکلے ہیں وہ فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے. وہ 1-2 اصولی باتیں تو ضرور کرتے ہیں، لیکن جو جیسے ہی وہ کوئی اصولی بات کرتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک یعنی پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں، جو حکومت ہے اس وقت، وہ حکومت ان کی اس بات کو ایک نیا معنی پہنا کر عوام کے سامنے لاتی ہے. عوام کے سامنے لانا تو ایک مقصد ہے، دراصل وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ دیکھو یہ آپ کے خلاف ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہر بات پہ دیکھو یہ آپ کے خلاف ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، دیکھو اس نے یہ کیا کہہ دیا. اب مثال کے طور پہ یہ طریقہ، ایک بچہ ہے اس نے چھوٹا سا ٹویٹ کر دیا. اچھا، اب اس ٹویٹ کو اس بچے کو پتہ بھی شاید اس کے معنی بھی نہیں پتا ہوں گے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن اس کے بعد جیسے جس انداز سے اس کو آگے لے جایا گیا. اسی طرح ٹی وی پر لیکن حبیب اکرم صاحب پی ڈی ایم کی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساری تحریک ہے افواج پاکستان پہ کرٹیسزم کرنے کی، یہ در حقیقت کہیں سے سینٹرلی پش ہوتی ہے. ان کو یہ شک ہے کہ یہ علی محمد خان صاحب کی پارٹی اس کو سینٹرلی پش کرتی ہے. نہیں، یہ سینٹرلی پٹ ہو یا نہ ہو، نہیں. دیکھیے وہ تو یہ چاہتے ہیں ثابت کریں کہ عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور اینٹی فوج ہے. عمران خان یہ نہیں چاہتے کہ میں ایسے آدمی کے طور پہ سامنے آؤں یا ایسی پارٹی کے طور پہ سامنے آؤں کہ میں اینٹی فوجی ہوں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو لہٰذا جب عمران خان اس سے عمران خان کی سیاست کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مجھے ایک بریک لینے دیں، بڑی دلچسپ یہ سن ہے. مجھے ایک بریک لے دیجیے. علی محمد خان صاحب میرے ساتھ ہیں، علی محمد خان صاحب بھی، حبیب اکرم صاحب بھی اور شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی. ایک بریک کے بعد دوبارہ ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں پھر حبیب اکرم صاحب کی طرف کوئکلی. حبیب اکرم صاحب یہیں سے تھوڑا سا میں شروع کرنا چاہتا ہوں. اس سوال کا آپ نے جواب دیا نہیں ہے، ایڈریس نہیں کر سکے کہ اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں، کیسز وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں، کیا ان کا کیرزما اور میجک اب ہوگا پنجاب کی پالیٹکس میں جس کی توقع کی جا رہی ہے کہ وہی پی ایم ایل این کو لیڈ کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، جہاں 2018 کے الیکشن میں عمران خان نے 1 کروڑ 70 لاکھ ووٹ لیے تھے، وہاں پہ 1 کروڑ سے زیادہ ووٹ جو تھے وہ نواز شریف کے نام پر پڑے تھے.
اس لیے جو تازہ ترین اور دستیاب اعداد و شمار ہے ان کے مطابق جو نواز شریف صاحب ہیں ان کا لوگوں کے اندر ایک پل موجود ہے اور وہ پاکستان کے بڑے لیڈروں میں سے ایک ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ ان کا کرزمہ ختم ہوا ہے تو ایسی صورتحال تو پیش نہیں آئی. لیکن کچھ سیاسی واقعات ایسے ہیں جو رونما ہوئے جس کی وجہ سے لگا ایسے کہ وہ تو کچھ پیچھے چلے گئے. مثال کے طور پہ وہ انہیں ملک چھوڑ کے جانا پڑا, ان کے اوپر کچھ الزامات ثابت ہو گئے جو بھی اپیلوں میں ہیں. اسی طرح وہ نااہل ہو گئے. عمران خان کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا, عمران خان نااہل نہیں ہوا اور عمران خان ملک میں موجود ہیں. لہٰذا وہ تین کمزوریاں جو ان کی ہیں نواز شریف صاحب کی, وہ تینوں ختم ہو ان میں سے ایک کم از کم ختم ہو جائے گی جیسے ہی وہ ملک کے اندر آ جائیں گے کہ عمران خان جو کی طرح وہ بھی ملک کے اندر موجود ہوں گے. اب دوسرا معاملہ ہے کہ کیا وہ اہل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. دیکھیے محیط پیرزادہ صاحب, یہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو نواز شریف صاحب کی نااہلیت کے فیصلے کے استدلال سے اتفاق نہیں کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں اور آج بھی شرح صدر کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی نااہلیت کا فیصلہ درست نہیں تھا, لیکن بہرحال ہمیں ماننا ہے. اب بجائے اس کے کہ ہم آگے چل کے صرف اس لیے کہ چونکہ نواز شریف کو غلط نااہل قرار دیا گیا تھا اب عمران خان کو بھی غلط طور پہ نااہل قرار دیا جائے, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. بحیثیت قوم ہمیں پچھلی غلطی کا درست کرنا چاہیے, نہ کہ ہم ایک مزید غلطی کریں. تو لہٰذا اگر نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے تو ان کی نااہلیت تو ختم ہونی چاہیے, جہانگیر خان ترین کی نااہلیت بھی ختم ہونی چاہیے. تو لہٰذا یہ جو نااہل کرنے کا سلسلہ ہے یہ تو یہاں پہ رک جائے. ہاں اس کے بعد پھر عوام کی طرف جائیں, عوام جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ان کا فیصلہ قبول کرنا چاہیے. اچھا, اب یہ نااہلی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ میں ذرا علی محمد خان صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. علی محمد خان صاحب کہ تو پلان تو پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے سر پہ بھی نااہلی کی تلوار لٹکا کے بارگین ہو ٹیبل کے اوپر کہ آپ بھی نااہل نہیں ہوں گے اور جہانگیر خان ترین اور نواز شریف بھی واپس آئیں گے اور نااہلیت ان کی ختم ہوگی. تو اس پہ کوآپریٹ کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ بہت ہی آرٹیفیشل سا ہو جائے گا, اور میں دوبارہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے سارا ایک عجیب سا تاثر ہے. ایک فیصلہ ہو چکا ہے جس سے سپریم کورٹ کے اسپیکر ترین جج صاحبان بیٹھے ہوئے تھے, اس کو آپ ایک ایسے فیصلے سے کمپیئر کریں جو بالکل جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. عمران خان صاحب کے خلاف جو الیکشن کمیشن پاکستان فیصلہ لیا اس کی کیا بنیاد ہے؟ وہ سپریم کورٹ کی عدالتوں کی کسوٹی پہ جب پرکھا جائے گا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تو ایک مذاق بن جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ طاقتور لوگوں کے لیے اور ایک قانون ہوگا, کمزور کے لیے اور ہوگا. آپ کیسے عمران خان صاحب کے کیس کو میاں صاحب کے کیس سے کمپیئر کر سکتے ہیں جن کے منی لانڈرنگ کا پاکستان سے پیسے باہر بھیجنے کا الزام تھا ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ اب میڈیا اتنا آزاد ہو گیا ہے کہ یہاں پر جو ہے غلط فیصلے, غلط چیزیں نہیں ہو سکتی؟ حکومت میں جو بھی ہوتا ہے اس کے لیے میڈیا آزاد ہوتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ میڈیا آزاد ہے. یہ تو میڈیا والوں کو پتا ہوتا ہے نا کہ میڈیا آزاد ہے یا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاص طرز فکر رکھنے والا یا ایک خاص نقطہ نظر کو اگر کوئی میڈیا سپورٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر سختیاں بھی آتی ہیں, اس کے اوپر بندشیں بھی آتی ہیں, اور جو دوسرا میڈیا حکومت کی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب واہ دیکھیں نا متوازن چینل تو ایسے ہوتے ہیں, اس طرح ہوتے ہیں جرنلزم, اس طرح ہوتی ہے صحافت. اب یہ جو معاملات ہیں اس میں جہاں ڈاکٹر صاحب ہمیں آپ اور میں جرنلسٹ ہیں, ہم دونوں کو بھی یہ بات ماننی پڑے گی کہ اب ہمارا جو میڈیا کے اندر بھی جو ہم نے تفریق بنا رکھی ہے کہ ہم ایک چینل جو ہے وہ دوسرے چینل کی بندش پہ خوشیاں منانے لگتا ہے اور دوسرا چینل پہلے والے چینل کی بندش کے اوپر پھلجڑیاں چلانے لگتا ہے. کیا یہ کوئی طرز عمل ہے؟ کیا یہ اس طرح کا کاروبار ہے کہ ایک کو 4 دکانیں ایک جگہ ہیں تو 3 دکانیں والے اس بات پہ خوش ہو گئے یہ بڑی دکان بند ہو گئی ہے, بڑی دکان والا خوش ہو گئے چھوٹی دکانیں بند ہو گئی ہیں؟ یہ ایک طرز فکر جو میڈیا ہے یہ پاکستان کے شہریوں کا ایک رائٹ ہے بولنے کا, جس کی بنیاد پہ ہماری یہ بڑی بڑی میڈیا امپائرز کھڑی ہوئی ہیں. جب حکومت جو ہے دراصل جب کسی میڈیا ہاؤس کو بند کرتی ہے تو وہ کسی ایک بزنس کو بند نہیں کرتی, کسی ایک بزنس کا آؤٹ لیٹ بند نہیں کرتی, بلکہ دراصل وہ میرے اور آپ کے اور 22 کروڑ پاکستانیوں کے بولنے کے حق کے اوپر پابندی لگاتی ہے.